अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह ही खुश और आबाद रखें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के कुछ सवालात और साथ साथ उसके जवाबात भी पेश कर रहा हूं, जो कि 18 नवंबर 2021 को हो चुका है। ये सवालात पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने जो अभी टेस्ट लिया है लेक्चर इस्लामियात का, और जिन्होंने दिया है उनके लिए भी मुफीद हैं, और जितने भी पाकिस्तान के कमीशन वाले हैं, ख्वाह वो PK हैं या सिंध है, बलूचिस्तान है, सब के लिए मुफीद है, क्योंकि एक जैसे सवालात होते रहते हैं इंटरव्यू में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, सरगोदा के कितने एकड़ ज़मीन पर माल्टे हैं? याद रखना, बाद सवालात इंटरव्यू वाले जो लेते हैं वो उन इलाके के साथ ताल्लुक़ रखता है या मौसम के हालात से होते रहते हैं। तो ज़ाहिरी बात है इन सवालात के जवाबात हर किसी को पता नहीं होता है। मसलन मुझे ये पता नहीं है कि सरगोदा के कितने एकड़ ज़मीन पर माल्टे हैं, क्योंकि मैं सरगोदा न गया हूँ, न मुझे उनके हालात या उनके जो ज़मींदार लोग हैं उनके साथ ताल्लुक़ है। कितने अक़साम के माल्टे हैं, नाम बताएं, ये भी मुझे पता नहीं है। माल्टों के बागात में एक या दो साल में कोई मसला हुआ है या नहीं हुआ, ये भी मुझे मालूम नहीं। बहरहाल ये अपने इलाके के तर्ज के मुताबिक तैयार करने हैं सवालात, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चौथा सवाल जो है वो ये है कि बनु उमय्या में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के अलावा पसंदीदा शख्सियत कौन सी है? याद रखना, ये यहाँ दो बातें। एक तो बनु उमय्या दौर का आगाज़ ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से होता है। हिजरी साल 40 हिजरी से तकरीबन 132 हिजरी तक है, और ईसवी साल तकरीबन 661 से लेकर 750 तक है। बनु उमय्या दौर का ख़ानदान एक बनु अब्बास है, फिर वो 750 से लेकर 1258 तक है, और फिर खिलाफत उस्मानिया, उसके बाद फिर मुसलमान जो है बग़ैर खिलाफत के हैं। तो चूँकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के अलावा कौन सी शख्सियत अगर साथ उसकी निस्बत हो जाए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, तो फिर तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, वो तो तमाम से अफजल है, अरफा हैं। और अगर उसकी निस्बत हो जाए दूसरे जो उनके हुक्मरान हैं उनके साथ हो जाए, तो फिर मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। अहले शाम वाले लोग कहते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक जो है वो सबसे अजीम तरीन शख्सियत बनु उमय्या दौर के, और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, वो बहरहाल वलीद के भाई थे, अब्दुल मलिक के वो भी बेटे थे। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो है वो सबसे ज़्यादा जो है बेहतर है, क्योंकि उनका लक़ब था मिफ्ताहुल खैर। मिफ्ताहुल खैर का माना है भलाइयों की चाबी। उन्होंने चूँकि हज्जाज बिन यूसुफ़ के बंद जेलों के दरवाज़े खोल दिए थे, इसी वजह से उनका लक़ब पड़ गया था मिफ्ताहुल खैर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक जो थे वो मरवान के बेटे थे, मरवान हकम के बेटे थे, हकम आस के बेटे थे, और आस उमय्या के बेटे थे। मतलब ये है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान बिन हकम बिन अल-आस बिन उमय्या बिन अब्द शम्स बिन अब्द मुनाफ, यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता भी मिलता है। इसी तरह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शजर नसब भी इस तरह है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू सुफ़ियान के बेटे हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबी सुफ़ियान, वो भी सहाबी हैं। हज़रत अबू सुफ़ियान, उनका बाप जो है हर्ब है, हर्ब बिन उमय्या बिन अब्द शम्स बिन अब्द मुनाफ। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब्द मुनाफ भी मिलता है। इससे अगला सवाल, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अपना मौक़िफ़ बता दें। बेहतरीन हुक्मरान थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले थे, कि उनकी जो बहन थी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी, उम्मुल मोमिनीन थी। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में थी। तकरीबन 7 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 6 हिजरी में निकाह हो चुका है, 7 हिजरी में हबशा से पहुँच चुकी है। 65 अहादीस उनसे रिवायत है हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। तो ज़ाहिरी बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म साले थे, बेहतरीन हुक्मरान हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अजमाइन की तरफ से उन पर लगाए जाने वाले एतराज़ात बता दें जो आपको पसंद हो। कोई एतराज़ नहीं है, यह हर एक अपना एक मौक़िफ़ है। मेरा मौक़िफ़ यह है कि सहाबा किराम की तरफ से कोई एतराज़ नहीं। बहरहाल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे उनके साथ एक जंग हो चुकी है, जंगी सिफ़ीन। लेकिन वो जंगी सिफ़ीन जो है वो भी इस तरह हो चुकी है कि
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اصل میں نتیجہ کے طور پر ہو چکی ہے۔ بہرحال ہمارے اکابرین جو ہیں وہ ان کے بارے میں خاموش ہیں، یہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں حق پر تھے، لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو امام ایک مسئلہ اجتہاد کرے ایک مسئلے میں، اور ایک حق پر ہو دوسرا خطا پہ ہو، تو حق والے کو دو نیکی ملتی ہیں اور خطا والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ ظاہری بات ہے ایک خطا پر ہوگا، لیکن ایک خطا پر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلطی پر ہے، نہیں، اس کو بھی ایک نیکی ملے، خواہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ۔ بہرحال راجح قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، لہٰذا اس کو دو نیکیاں ملی ہیں، وہ بھی اجتہاد کر رہے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجتہاد کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بھی ایک نیکی ضرور ملی ہے۔ دوسرا اگلا سوال، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کے کارنامے بتائیں۔ یاد رکھنا سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے بحریہ بیڑیا جو جہاز ہوتے ہیں وہ تیار کر رکھے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب بھی پڑ گیا امیر البحر، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع تھی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر ہے، اور اسی نے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بحری بیڑے کی وجہ سے طرابلس ہو گیا، شام ہو گیا، موریا ہو گیا، انطاکیہ ہو گیا، اور ترتوسی علاقے انہوں نے فتح کے، یہ روم کے علاقے تھے۔ اس سے اگلا سوال 8 نمبر والا، بیع خیار کی تعریف اور ائمہ کا موقف بتائیں۔ میری زبان تھوڑی سی اگر تیز ہو تو پھر سوری کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں تھوڑی تیز بیان کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات بیع خیار، یاد رکھنا خیار 3 قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں خیار شرط، ایک خیار رویت ہوتا ہے، ایک خیار عیب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خیار کا مطلب کیا ہے؟ خیار کا معنی ہے، لفظی معنی پسندیدگی، اختیار، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں اختیار۔ اور اصطلاح میں اختیار کسی کا کہا جاتا ہے؟ خیار میں اصطلاح میں کہتے ہیں ایجاب و قبول ہونے کے بعد اسی ہی مجلس میں بائع یا مشتری دونوں میں سے کسی نے خیار لے لیا کہ مجھے اختیار ہوگا 3 دن کے لیے یا 3 دن سے کم مجھے اختیار ہے کہ میں اس چیز کو واپس کر سکتا ہوں۔ مطلب ہے کہ میں موبائل لیتا ہوں، موبائل لینے والے سے میں نے کہہ دیا بائع سے کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے، پسند آیا تو ٹھیک ہے، پسند نہیں تو واپس کروں گا۔ اسی طرح بائع بھی اختیار لے سکتا ہے کہ وہ 3 دن کے لیے کہ وہ لے لے یا واپس کر دے۔ اچھا، اس سے اگلا جو ائمہ کا موقف ہے، ائمہ کا موقف کیا ہے؟ یاد رکھنا یہ 3 دن کے لیے خیار ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ خیار جو ہے یہ 3 دن تک ہو سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہمارے صاحبین اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خیار یہ بائع اور مشتری پر موقوف ہے، خواہ وہ جتنا لے لیں، 10 دن تک بھی لے سکتے ہیں، 20 دن تک بھی لے سکتے ہیں، 25 دن تک بھی لے سکتے ہیں، لیکن مدت معلوم ہو، ان کا یہ مذہب ہے۔ اس سے اگلا سوال 9 نمبر، حروف مشبہ بالفعل کیا ہوتے ہیں، ان کا عمل بتا دیں۔ یاد رکھنا حروف مشبہ بالفعل یہ 6 ہیں، ان وکأن ولکن ولیت ولعل۔ اس کا عمل کیا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ مطلب مثال ان زیدن قائم، زید کو نصب دے دیا اور قائم جو کہ خبر ہے اس کو رفع دے دیا۔ اس سے اگلا سوال، نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھنا یہ سوالات تھوڑی سی تفصیلی ہیں۔ نکاح کی شرعی حیثیت، سب سے پہلی بات یہ کہ نکاح ایک عقد ہے، جس طرح عقد ہوتے ایجاب و قبول کے ساتھ تام ہوتے اس طرح نکاح بھی ایجاب و قبول کے ساتھ تام ہوتا ہے۔ لیکن ظاہریہ، اس میں 3 مذاہب میں بیان کروں گا۔ ظاہریہ کے مذہب کے مطابق نکاح یہ فرض عین ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ، اگر غلبہ شہوت ہو اور غلبہ شہوت کے ساتھ وہ شخص مہر، حق مہر، نفقہ اور حقوق زوجیت پر قادر ہو تو اس وقت بھی ضروری ہے اس شخص کے لیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اگر غلبہ شہوت نہ ہو تو پھر 2 مذہب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح یہ مباح ہے، مطلب یہ ہے کہ نفلی عبادات یہ نکاح سے افضل ہے، اور انسان کو چاہیے کہ نفلی عبادات کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھیں اور نکاح نہ کرے۔
کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مباح ہے، لیکن ہمارے امام سے اب کا کہ قول یہ ہے کہ نہیں، نکاح جو ہے یہ نفل عبادات سے افضل ہے، اس کا مذہب یہ ہے، لیکن اس میں پھر 3 اقوال ہیں، ایک قول کے مطابق واجب، دوسرا سنت اور تیسرا استحباب۔ راجح اور مفتابی قول یہ ہے کہ نکاح یہ سنت ہے۔ اگلا سوال، حدیث معلق اور حدیث منقطع میں فرق بیان کریں۔ حدیث معلق اور حدیث منقطع یہ راوی کی سکوت اور عدم سکوت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حدیث منقطع اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے سند میں کہیں سے بھی کوئی راوی ساکت ہو، خواہ وہ پہلے سے ہو، درمیان سے ہو یا آخر میں ہو، اور حدیث معلق اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس حدیث کے شروع میں کوئی راوی ساکت ہو۔ اس سے اگلا سوال، نسخ کی اقسام۔ نسخ کے 4 اقسام ہیں، نسخ القرآن بالقرآن، دوسرا نسخ القرآن بالسنہ، تیسرا نسخ السنت بالقرآن، اور چوتھا نسخ السنت بالسنہ۔ اگلا سوال، یمین لغوہ کی تعریف اور کفارہ بتائیں۔ یاد رکھنا یمین 3 قسم پر ہے، یمین منعقدہ، یمین غموس اور یمین لغوہ۔ یمین لغوہ کی تعریف یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے قسم کھایا، یمین قسم کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے قسم کھایا کہ زید آیا ہوا ہے، اور آپ کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ زید آ چکا ہے۔ کسی کو بتا رہے ہو نا، کسی نے آپ سے پوچھا کہ زید آیا ہوا ہے یا نہیں، آپ نے اسے کہہ دیا کہ زید آیا ہوا ہے، اور آپ کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ زید آیا ہوا ہے، اور حقیقت میں زید نہیں آیا، تو اس کو یمین لغوہ کہا جاتا ہے، اور یاد رکھنا اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ یمین منعقدہ جو ہے صرف اسی پر کفارہ ہے، باقی یمین غموس پر بھی کفارہ نہیں ہے اور یمین لغوہ کا بھی کفارہ نہیں ہے۔ آج کی سوالات یہی تھے اسی انٹرویو میں۔ تو چلو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔